ویلکم بیک ونس اگین. اور آج کا ایک بڑا امپورٹنٹ دن اس حوالے سے بھی ہے. آپ کو یاد ہوگا 2020 وہ سال تھا جس نے پوری دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا, ہمارے لائف سٹائل کو چینج کر کے رکھ دیا, ہماری سوچوں کو تبدیل کر دیا, اور وہ تھا کووڈ-19. اس کی وجہ سے ہمیں احساس ہوا کہ جی ہماری میڈیکل سائنس نے ترقی تو بہت کر دی ہے, لیکن یہ جو وبا ہوتی ہیں, یہ جو وائرس ہوتے ہیں, یہ ابھی بھی کس طریقے سے لوگوں کو کتنے بڑے اسکیل پہ متاثر کر سکتے ہیں, تو وہ سب کے سامنے. اور خاص طور پہ ہمارا ملک تو الحمدللہ محفوظ رہا, لیکن ہم نے دنیا بھر میں لاتعداد ہمارا ملک بھی آٹومیٹکلی محفوظ رہا, اللہ تعالیٰ کی کرم تھا, ورنہ ہم نے تو کوئی کوشش نہیں کی اس پہ. ہاں یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں. اور ہم حالانکہ چائنا بالکل ہمارے پڑوس میں, وہاں پہ کیا معاملات رہے. تو اب جی آج کا دن اقوام متحدہ کی جانب سے وباؤں سے بچاؤ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, اور یہ بتایا جا رہا ہے جی کہ طبی نظام کی خامیوں کو بھی آج کے دن اجاگر کیا جائے گا کہ ان کو کیسے دور کیا جا سکے, کیونکہ کووڈ-19 کے لیے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ 100 سال پہلے اس طرح کا وائرس آیا تھا جسے انفلوئنزا کہا جاتا تھا. اس زمانے کی اگر آپ پکچرز کبھی جا کے گوگل پہ سرچ کریں نا, تو آپ کو اسی طریقے سے لوگ ماسک جو ہے وہ لگاتے ہوئے نظر آئیں گے, ڈسٹینس انہوں نے رکھا ہوا ہوگا, اور یہی جو ہم نے ایک طریقہ کار اپنا لیا تھا کووڈ کے دوران, وہی اس وقت لوگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو اس کے تدارک کے لیے کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے, کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں, اس کی آگاہی کے لیے آج کا دن منایا جا رہا ہے. تو ہم کہاں پر موجود ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, اس حوالے سے ہماری تیاری کیا ہے. نگراں وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک سو مچ فار جوائننگ اس ڈاکٹر صاحب. یہ اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو یو. یہ بڑا مسائل ہیں کہ ایک تو ویسے ہی وہ صحت کے شعبے میں ہم اکثر شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارا ایکسپینڈیچر نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن آئی ایم گلیڈ کہ اس حوالے سے اویئرنیس بڑھ رہی ہے کہ یہ جو ایپیڈیمکس ہیں یا اینڈیمکس ہیں, یہ کتنا مسئلہ ہے دنیا بھر کے لیے. پاکستان دنیا کے تعاون سے اس میں کیا کر رہا ہے؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں ایک خوشخبری کہ پاکستان لیڈ کر رہا ہے دنیا میں ابھی جو گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی کا ایجنڈا ہے, اور ہم 10 اور 11 جنوری کو فرسٹ ٹائم گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ کروانے جا رہے ہیں اسلام آباد میں, جو کہ اسی ایجنڈے پہ ہوگی کہ وبا کی شکل میں دنیا کے غریب ترین ممالک کیسے اپنے نظام کو مضبوط بنا سکتے ہیں کہ وبا کا امپیکٹ ان کی آبادی پہ اور قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پہ نہ ہو اور ان کی ریسورسز پہ نہ ہو. تو وہ ایک ہم چلا رہے ہیں ایک ایڈوکیسی مہم, اور انشاءاللہ پاکستان سے وہ لانچ ہوگی. ہم یہاں سے ایک پینڈیمک ٹریٹی بھی سائن کریں گے, اور ہماری کوشش ہے کہ ہم ایک گلوبل پینڈیمک فائنینسنگ فیسلٹی بھی بنائیں تاکہ وہ جو دنیا کی غریب اور لو اینڈ مڈل انکم کنٹریز ہیں ان کو بھی ایسی ہی سہولیات اور اکوپمنٹس اور ریسورسز مل جائیں اور ویکسین جو کہ کسی امیر ممالک کو ہوتی ہے. تو یہ ہم لانچ کر رہے ہیں. دوسری ہماری جو تیاری ہے, الحمدللہ ہم ابھی اچھے بہتر حالت میں ہیں اگر وبا آ بھی جاتی ہے تو. اور وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہم نے اپنا جو ڈیزیز اینڈ سرویلنس رسپانس سسٹم ہے وہ کافی حد تک فعال کیا ہوا ہے. اب نیشنل لیول پہ دیکھیے ہمارا NIH جو فوکل پوائنٹ ہے وباؤں کے امراض کی روک تھام کے لیے اور بچاؤ کے لیے, اس کو اکوپ کیا ہے. پھر ہماری پروونشل تیاری دیکھی تو ہم نے پروونسز میں پروونشل ڈیزیز سرویلنس اینڈ رسپانس یونٹ قائم کی ہے, جو کہ وبا کی ڈیٹیکشن, اس کی پریونشن اور اس کی مینجمنٹ میں مدد کریں گی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لیب نیٹ ورک بھی فعال کیا ہے. جی, ہم ان ممالک میں تھے جو ریسیونگ اینڈ پر تھے, چاہے وہ اس کی ویکسینیشن کے حوالے سے بات ہو, وینٹیلیٹر کے حوالے سے بات ہو, جو بھی ریکوائرڈ چیزیں تھی کووڈ-19 کی میں بات کر رہی ہوں, وی ور ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ آن ادر کنٹریز. وہاں سے کبھی چائنا نے ہمیں کچھ ماسک وہاں سے آ رہے تھے, تو ہماری ادھر تیاری نہیں ہے. تو ہم ظاہر سرویلنس تو کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں اس میں بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. اسی طریقے سے باقی ملکوں نے کیا. تو ہماری پروڈکشن میں کہاں خامیاں ان چیزوں کو لے کے میڈیکل اکوپمنٹ میں؟ اچھا, جب یہ پینڈیمک آئی تو اس کے لیے تو پوری دنیا تیار نہیں تھی اور ہم بھی تیار نہیں تھے. تو وہ تو مسائل تھے, ایونٹس کے ہمارے مسائل تھے, ماسک کے اکوپمنٹس کے مسائل تھے اور پروٹیکٹیو اکوپمنٹس کے مسائل تھے. وہ اتنا تیار تو تھے امریکہ, چائنا یا دیگر کنٹریز کے, انہوں نے اپنے ملک کو چیزیں پرووائڈ کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے ملکوں کو بھی وہ چیزیں پرووائڈ کی. ہم کس اسٹیج پر تھے؟ جی, ان کی پروڈکشن کیپیسٹی تھی, ہماری پروڈکشن کیپیسٹی نہیں تھی. اور اسی پہ ہم آ رہے ہیں کہ ہم اپنی مینوفیکچرنگ اور پروڈکشن کیپیسٹی بنائیں انڈیجنسلی, کہ ہم خود اپنے ضروریات پوری کر سکیں, ہمیں امپورٹ کی ضرورت نہ ہو. اور آپ کے پہلے پروگرام میں نے کہا تھا کہ ہم جو میڈیسنز ہے اسی کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں, اور ہم APIs جو مالیکیولز ہیں وہ بنائیں گے انشاءاللہ پاکستان میں, تاکہ پاکستان کی جو بیس ہے مالیکیولز دوائیوں کی
وہ ہم بنائیں اور نہ صرف ہماری ضروریات پوری ہوں دوائیوں کی بلکہ ہم ایکسپورٹ بھی کر سکیں، اور ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ انشاءاللہ $1 بلین سے اوپر ہوگی، تو اس کی طرف تو ہم بڑھ رہے ہیں۔ اس طرح ویکسین مینوفیکچرنگ کیپیسٹی جو کہ ہماری کمزور ہے، کافی کمزور ہے، ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں جاننا وہ ہم بڑھا رہے ہیں۔ اور ایک چیز میں جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو حفاظتی جو بچوں کے ٹیکے وغیرہ ہوتے ہیں، امیونائزیشن کا ایک پروگرام ہے، ظاہر ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی اس کے اوپر کافی انویسٹ کرتی ہے، لیکن موسٹلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو پروگرام ہوتا ہے بچے کی پیدائش سے لے کے 1 سال تک کی عمر کا ہوتا ہے، جبکہ در حقیقت اس سے ہٹ کے ہم دیکھتے ہیں پرائیویٹ لیول پہ جب جا کے کروانا ہوتا ہے تو وہ تقریباً 6 سال کی عمر تک بچوں کو وہ بوسٹرز بھی لگ رہے ہوتے ہیں، مختلف انجیکشنز بھی لگ رہے ہوتے ہیں جو ان کی امیونٹی کو بہتر کرتے ہیں۔ تو کیا یہ جو سلسلہ ہے اس کو آپ وسیع کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ جو ویکسینز ہوتی ہیں وہ بہت مہنگی ہوتی ہیں اور یہ جو عام آدمی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا 1 سال کی عمر سے زیادہ، اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ 1 سال تک ہی بچہ محفوظ ہے، تو اس حوالے سے کچھ سوچا جا رہا ہے؟ جی، ایک تو یہ ہے کہ 15 مہینے تک تو ہمارے جو اسکیجول ہے اسی پہ عمل ہو رہا ہے، لیکن بوسٹر تو ہم بھی دے رہے ہیں، ہم میزلس کی دے رہے ہیں، اسی طرح ٹیٹنس کی، اور باقی جب آؤٹ بریک آ جاتی ہے ڈفتیریا کی تو ہم تو کمپینس پوری چلا لیتے ہیں اس کو آگمنٹ کرنے کے لیے امیونٹی کو۔ ہم ابھی جو ہم قدم اٹھانے جا رہے ہیں جس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں کہ ہم انڈیجنس ویکسین پروڈکشن کریں۔ ہمارے پاس یونٹس ہے لیکن وہ بیمار پڑے ہیں، تو ہم ان کو فعال کروا رہے ہیں تاکہ ہم وہ ویکسین بنا سکیں، اور اسی کے سلسلے میں ہم نے جو ہمارا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ہے اس کو ایکٹیویٹ کیا ہے، فنکشنلائز کر رہے ہیں، اس کے بورڈ کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں، اس کی کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں، اور پھر ہمارے کچھ نیگوسیشن جاری ہیں دوست ممالک کے ساتھ جو کہ ہم ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہمیں کروائیں گے تاکہ ہم خود اپنی ویکسین بنا سکیں۔ اور ہم ابھی الحمدللہ ویکسین میں اتنی بری بھی نہیں ہے، بائی دا وے جو اسسٹ کوریج تھی ہماری امیونائزیشن کی وہ 77% تھی۔ ٹھیک ہے، گراس ڈسپیرٹیز اور اس میں ہے صوبوں میں یا ڈسٹرکٹ میں اس کی کچھ تقسیم وہ مساوی نہیں ہے، لیکن اوورال ایوریج جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ندیم، اور ظاہر ہے آئی ہوپ کہ اس میں کام ہو رہا